بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تعارف سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک کا نام الانعام ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 165 اور رکوعوں کی تعداد 20 ہے۔ کیونکہ اس میں انعام مویشیوں کی حلت و حرمت کے متعلق کفار کے خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام الانعام رکھا گیا۔ اس کے کلمات کی تعداد 3100 اور حروف 12935 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے یہ سورت باستثناء چند آیات بیک وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے سال نزول کا تعین مشکل ہے، لیکن مختلف قرائن اور شواہد کے پیش نظر بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری حصے میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے واسطہ پڑا تھا، اس لیے مدنی صورتوں میں ان کے عقائد کی تردید، ان کے اطوار کا محاسبہ اور ان کی اصلاح پر زیادہ توجہ دی گئی۔ لیکن مکہ کا ماحول بالکل انوکھا تھا، یہاں کے لوگ نظریاتی اور اعتقادی لحاظ سے یکسر جدا تھے، یہاں کی زندگی کی مشکلات اور مسائل نرالی قسم کے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر جو وحی نازل ہوئی اس میں انہی مشکلات کا حل اور انہی مسائل کا جواب پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورۃ کریمہ کے مطالعے سے پہلے اس سورہ کریمہ کے مندرجہ ذیل خصوصیات کا ذہن نشین کر لینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، مکے کی تقریباً تمام تر آبادی مشرک اور بت پرست تھی۔ ان پتھر کے بتوں اور مٹی کی مورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی الہ یعنی خدا ہے۔ اس بے سر و پا بات کے اظہار میں انہیں ذرا تامل نہ تھا، بلکہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسمے خدا نہیں، خدا تو وہ ذات والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ تاریک غار میں اندھیری رات میں ننھی سی چونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ حیران و ششدر ہو گئے اور مارے حیرت کے کہہ اٹھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جب وہ ان کو خدا مانتے تھے تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، خدا سمجھتے ہوئے اپنی مشکلات اور تکالیف میں انہی کی طرف رجوع بھی کیا کرتے، اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے انہی کے سامنے دست سوال بھی دراز کیا کرتے۔ وہی ان کے منہ برسانے والے، وہی ان کو صحت دینے والے، وہی ان کو دشمنوں پر غالب کرنے والے تھے۔ اس سورہ پاک میں ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ پتھر کے یہ بت جو شکل و صورت میں کسی سنگ تراش کے مرہون منت ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات ہے جس نے کن ہو جا فرمایا تو یہ عالم رنگ و بو اپنی تمام دل آویزیوں اور عظمتوں کے ساتھ موجود ہو گیا، جس کا علم اتنا ہماگیر ہے کہ ظاہر و باطن سب اس پر عیاں ہے، جس کے اختیارات غیر محدود ہیں، وہ جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو چاہے جس وقت چاہے جس سے چاہے چھین لے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ساری کائنات نوری و ناری، آبی اور خاکی، سب کی سب بلا استثناء اپنے وجود، اپنی بقا، اپنی نشو و نما، اپنے تمام شؤون حیات میں ہر لحظہ ہر لمحہ اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اس طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا ذکر کر کے ان کے مشرکانہ عقیدے کی بے سر و پائی کو تشت از بام کر دیا اور اس کی بنیادوں کو اس طرح لرزا دیا کہ اگر بیجا ضد بانی اسلام سے بلا وجہ حسد اور اناد کے جذبات اس عمارت کو کچھ وقت تک سہارا نہ دیتے رہتے تو وہ اسی وقت پیوند خاک ہو جاتی۔ نمبر 2، دلائل توحید۔ قرآن اپنے پڑھنے اور سننے والے کو فلسفے کی بھول بھلائیوں میں حواس باختہ اور اس کی ثقیل اور غیر مانوس اصطلاحوں سے مرعوب نہیں کرتا، بلکہ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند کس کی کبریائی کے شاہکار ہیں؟ زمین کی سطح پر لہلہاتے ہوئے شاداب کھیت، رنگا رنگ پھول، قسم قسم کے پھل کس کی قدرت کی شہادت دے رہے ہیں؟ یہ گنگھور گھٹائیں اور ان سے ٹپکنے والے حیات بخش قطرے کس کی رحمت کا مظہر ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے۔ کون انکار کر سکتا ہے ان حقائق کا؟
یہی وہ نور تاباں تھا جس کی تجلیوں کے سامنے کفر و شرک کی ظلمتوں کو کہیں پناہ نہ ملی۔ نمبر 3، مشرکین کا رویہ۔ اسلام، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی مخالفت کسی سنجیدگی اور متانت پر مبنی نہ تھی، اور نہ قرآنی دلائل کے جواب میں ان کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل تھی جس سے وہ اپنے باطل عقائد کی حفاظت کر سکتے۔ ان کا سارا سرمایہ مذاق، تمسخر اور طرح طرح کی حجت بازیاں تھیں۔ فرشتہ جو وہی لاتا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ قرآن ایک مرتب کتاب کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس یتیم اور بے یار و مددگار کو رسالت و نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ لو اور سنو، موت کے بعد نئی زندگی کا پرچار ہو رہا ہے، بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ بس اس قسم کے ان کے اعتراضات تھے جنہیں وہ بڑی شد و مت سے پیش کیا کرتے۔ اس صورت میں ان کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 4، تسلی اور اطمینان۔ ایک طرف انتہائی خلوص، للہیت اور خیر اندیشی کے جذبات کے ساتھ نور حق کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس سے ہادی برحق کا دل رحیم بہت رنجیدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دیتے ہیں کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہیں ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہی سنت الہی ہے، آپ کو بھی صبر سے اس سرد مہری اور دل آزاری کا سامنا کرنا ہوگا۔ حق و باطل کی آویزش، نور و ظلمت کی کشمکش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ چشم زدن میں سب کو اسلام لانے پر مجبور کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی پہچان کیسے ہو، حسین اور یزید کا امتیاز کیوں کر ہو؟ نمبر 5، مشرکانہ رسوم۔ سورت کے آخری حصے میں مشرکین کی ان جاہلانہ رسموں کی تردید کی گئی ہے جو انہوں نے جانوروں کی حلت و حرمت وغیرہ کے متعلق مقرر کر رکھی تھیں، اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں۔ نمبر 6، رکوع 15 میں مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور اخلاق رذیلہ سے اپنے حکیمانہ انداز میں منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخری رکوع میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی تا وانا اول المسلمین کا اعلان کریں۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ بار بار پڑھیں اور غور کریں، آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ بخدا یہی حاصل اسلام ہے، یہی روح توحید ہے۔